صوبہ سرحد یعنی خیبر پختونخوا کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی. اب آپ کو لیے چلیں گے 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب کی جانب. ناظرین، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور امن کے قیام کے لیے عوام کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے بے مثال قربانیاں دی ہیں. ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ایک جوان کی داستان شجاعت کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں رانا خالد اپنی اس رپورٹ میں. قوم اپنے ان فرزندوں کو خاص طور پر عزیز رکھتی ہے جو اپنے پیارے ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کے گاؤں چک نمبر 319 جیم بے کے رہائشی محمد صدیق کے جوان سالہ فوجی بیٹے محمد عرفان صدیق کا شمار بھی پاک فوج کے ان جوانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ملک میں قیام امن کے لیے 7 اپریل 2010 کو سوات آپریشن کے دوران درہ آدم خیل میں جام شہادت نوش کیا. محمد عرفان شہید کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں 319 جیم بے میں ادا کی گئی، جس میں بریگیڈیئر مبشر وسیم، لیفٹیننٹ کرنل شہین گوندل اور کیپٹن عتیق الرحمان سمیت علاقہ بھر کی سیاسی سماجی شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی. شہید کو پورے فوجی اعزازات کے ساتھ مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا. اس موقع پر پاک فوج کے چاکو چوبند دستے نے شہید کو سلامی دی اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی اور صدر پاکستان آصف علی زرداری کی طرف سے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادریں چڑھائیں. محمد عرفان صدیق شہید نے 5 سال قبل اوکاڑا سے پاک آرمی بلوچ ریجمنٹ میں بطور سپاہی اپنی ملازمت کا آغاز کیا، جنہیں شروع ہی سے شہادت کی تمنا تھی. شہید کی والدہ نے دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا، میرے بیٹے نے شہادت دعوت لیا، میری بھی خواہش یہی سی، میرا بیٹا بھی یہی خواہش چاہتا. شہید کے بہن بھائیوں کا کہنا ہے کہ محمد صدیق کی شہادت سے ان کے سر فخر سے بلند ہو گئے ہیں. دن تو میں ریئلی پراؤڈ آف ہم. انہوں نے اپنی بہنوں کا، اپنی ماں کا، اپنے باپ کا، اپنے بھائیوں کا نام فخر سے اونچا کر دیا. انہوں نے زندگی میں وہ کر دیا جو شاید بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو وہ رتبہ ملتا ہے. پاک آرمی کے بریگیڈیئر مبشر وسیم نے کہا کہ پاک فوج عنقریب پاک سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کر دے گی. انشاءاللہ تعالی آپ سب لوگوں کی دعاؤں سے وہ دن دور نہیں جب پاک فوج اس ملک کو ان دہشت گردوں سے پاک کر دے گی. شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے. کیمرہ مین رشید انجم کے ساتھ رانا خالد محمود، دنیا نیوز، ٹوبہ ٹیک سنگھ. ناظرین، پولیس کے رویے کے خلاف شکایات عام ہیں اور حال ہی میں تسلسل کے ساتھ پولیس کی جانب سے شہریوں پر تشدد کے واقعات نے پولیس کی ساکھ کو بری طرح متاثر کیا. اگرچہ اعلیٰ پولیس حکام کی جانب سے ادارے کی ساکھ کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، لیکن اس کا اثر کہیں نظر نہیں آتا. آئی جی پنجاب طارق سلیم ڈوگر نے ڈیرہ غازی خان میں کھلی کچہری لگائی اور پولیس کے بارے میں عوامی شکایات سنی. مزید تفصیلات جانیں گے طارق گورمانی کی رپورٹ. میں اس وقت موجود ہوں آر پی آفس میں، جہاں آئی جی پنجاب نے کھلی کچہری میں لوگوں کے مسائل سنے. آئی جی کی آمد کے فوری بعد پولیس کے چاکو چوبند دستے نے انہیں سلامی پیش کی. کھلی کچہری میں آر پی او احمد مبارک، ڈی پی او ڈیرہ کاشف مشتاق، ڈی پی او لیا محمد سلیم، ڈی پی او مظفر گڑھ منظور سرور اور ڈی پی او راجن پور سہیل ظفر سمیت 4 اضلاع سے تعلق رکھنے والے سائلوں کی ایک بڑی تعداد شریک تھی. آئی جی طارق سلیم ڈوگر نے شہریوں کی شکایات سنی اور ان کے حل کے لیے احکامات بھی جاری کیے. انہوں نے سٹی سرکل ڈیرہ میں اسٹریٹ کرائم کی تیزی سے بڑھتی ہوئی وارداتوں پر قابو پانے کے لیے ڈی ایس پی سیف اللہ خان سمیت تھانے داروں کو 2 ہفتے کی مہلت دیتے ہوئے ڈکیتی کی واردات کے دوران قتل ہو جانے والے نوجوان احمد سیف جسکانی کے قاتلوں کی فوری گرفتاری کی ہدایت بھی کی. بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کا تعلق کسی بھی علاقہ سے ہو سکتا ہے. جنوبی پنجاب میں طالبانائزیشن کے کوئی ثبوت نہیں ملے. عوام کی مدد کے بغیر دہشت گردی سمیت جرائم پر قابو پانا ممکن نہیں. تھانہ کلچر کی تبدیلی اور سیاسی مداخلت کے خاتمہ میں کچھ وقت ضرور لگے گا. کھلی کچہری سے جہاں عوام کی شکایات کا ازالہ ہوتا ہے، وہاں کرپٹ پولیس افسران کا احتساب بھی. پولیس افسران کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ اپنے رویوں اور اچھے اخلاق سے عوام کے دلوں میں جگہ بنا کر عزت کمائیں. انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے اپیل کی کہ پولیس میں کالی بھیڑوں کو ضرور بے نقاب کیا جائے، تاہم بحیثیت مجموعی فورس کو ہدف تنقید بنانا ٹھیک نہیں. شکایات کے بروقت ازالہ کو ممکن بنا کر کھلی کچہریوں کے ثمرات عوام تک پہنچائے جا سکتے ہیں. کیمرہ مین امجد امین کے ساتھ طارق گرمانی، دنیا نیوز، ڈیرہ غازی خان.
صوبہ پنجاب میں گندم کی خریداری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے حکومت نے ملک بھر میں گندم کی خریداری کے لیے مراکز قائم کر دیے ہیں۔ ان مراکز کے گوداموں میں گزشتہ برس کی گندم بھی موجود ہے، جبکہ نئی گندم کی خریداری کے اہداف بھی مقرر کر دیے گئے ہیں۔ رجانہ میں قائم خریداری مرکز کا احوال ہمیں بتا رہے ہیں محمد ذوالفقار اپنی اس رپورٹ میں۔ رجانہ سے میں ہوں محمد ذوالفقار اور اس وقت موجود ہوں مرکز خرید گندم رجانہ میں۔ مرکز خرید گندم رجانہ 38 شکوک کے کاشتکاروں سے گندم کی خریداری کرتا ہے۔ مرکز خرید گندم میں 6 گودام ہیں جن میں 50,000 بوری رکھنے کی گنجائش ہے، جبکہ امسال اس مرکز کا ٹارگٹ 1.5 لاکھ بوری ہے۔ سینٹر میں اب بھی 40,000 سے زائد بوری گندم گوداموں میں موجود ہے۔ اس بنا پر آنے والے سیزن کی گندم مرکز میں کھلے آسمان تلے رکھی جائے گی۔ ملک و قوم کے خون پسینے کی کمائی کو مرکز رجانہ میں مناسب انتظام نہ ہونے کے باعث موسمی اثرات کے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ مرکز خرید گندم کے انچارج کے مطابق اس مرتبہ گندم کی خریداری کے عمل کو صاف شفاف بنانے کے لیے اقدامات کر لیے گئے ہیں۔ اس سلسلہ میں 38 شکوک کے کاشتکاروں کا ریکارڈ محکمہ مال سے حاصل کر لیا گیا ہے۔ مرکز خرید گندم رجانہ میں مزید گودام کی ضرورت ہے تاکہ آنے والے سیزن میں گندم کو موسمی اثرات سے محفوظ بنایا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد ذوالفقار، دنیا نیوز، رجانہ۔ ناظرین، زراعت ہماری معیشت کی بنیاد ہے۔ فصلوں کی بوائی کے موقع پر زرعی زمینوں کے لیے پانی کی بروقت فراہمی ایک بڑا مسئلہ ہے، اور کاشتکار خصوصاً ٹیل میں فصلیں کاشت کرنے والے کاشتکاروں کو ہمیشہ پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچ شریف میں زرعی پانی کی کمی کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں ضیاء الحق کی یہ رپورٹ۔ اچ شریف سے ضیاء الحق شہزاد۔ انجمن اصلاح معاشرہ کے زیر اہتمام پانی بحران کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے۔ انجمن اصلاح معاشرہ کے زیر اہتمام جنوبی پنجاب پیاسا ہے کے عنوان سے منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے صدر لیگل ویلفیئر آرگنائزیشن مخدوم ناصر بخاری نے کہا کہ جنوبی پنجاب زرعی لحاظ سے اہم خطہ ہے، مگر اس وقت پانی کی کمی کے باعث اس زرعی علاقہ کو پانی کے شدید بحران کا سامنا ہے۔ میجر ریٹائرڈ ملک حق نواز نے کہا کہ زراعت ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت کا حامل ہے۔ کاشتکار طبقہ کو نہری پانی کی بندش، مہنگی ڈیزل مصنوعات، زیر زمین پانی کڑوا جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ عبدالستار صدیقی نے کہا کہ نہری پانی کے بحران کے باعث ہزاروں ایکڑ رقبے غیر آباد ہو چکے ہیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر محمد علی درانی نے کہا کہ پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کے باعث جنوبی پنجاب کی نہریں خشک پڑی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 35 ارب روپے کی خطیر رقم سے انڈیا کو بیچے جانے والے دریائے ستلج کی رائلٹی بھی بہاولپور کو نہیں دی گئی۔ اس رقم سے ڈیموں اور نہروں کی تعمیر ہونی چاہیے تھی، مگر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جنوبی پنجاب بالخصوص بہاولپور کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ چولستان میں پانی کی کمی کے باعث انسان اور جانور ایک ہی جگہ پانی پی رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دریائے ستلج میں لنک کینال ڈال کر اس کو رواں کیا جائے اور پورے پنجاب میں برابری کی بنیاد پر پانی کی تقسیم کی جائے۔ کیمرہ مین شام الحق کے ساتھ ضیاء الحق شہزاد، دنیا نیوز، اچ شریف۔ صحافت کسی بھی ریاست کے اہم ترین ستونوں میں شامل ہے، جو حکومتی کارکردگی کو جانچنے کا بہترین پیمانہ بھی ہے اور معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے مضبوط آواز بھی۔ دنیا بھر کے صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ننکانہ صاحب میں اہم اجلاس ہوا، اور اس کی تفصیلات ہمیں بتائیں گے ڈاکٹر ضیاء اللہ محسن۔ ڈسٹرکٹ پریس ننکانہ صاحب کے زیر اہتمام دنیا بھر کے صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں موجود شرکاء کا کہنا تھا کہ صحافی اپنی پیشہ ورانہ امور کو سر انجام دے کر مشکل حالات میں بھی عوام کو باخبر رکھتے ہیں۔ صحافی کا کام معاشرے میں پھیلی برائیوں کی نشاندہی کرنے کے علاوہ حکومت کی خامیوں اور خرابیوں کو نمایاں کر کے حکومت کو ان کی اصلاح کرنے کا درس دینا بھی ہے، مگر جس طرح صحافیوں کو حقائق سے روکنے کے لیے ان پر تشدد کی کارروائیاں کی جاتی ہیں وہ کسی صورت قبول نہیں کی جا سکتی۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب کے ممبران اور عہدیداران کی بڑی تعداد نے صحافیوں کے حقوق کے لیے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاجی ریلی نکالی اور مطالبہ کیا کہ حکومت صحافیوں کو تحفظ فراہم کرے۔ صحافی کا کام حقائق کو لوگوں تک پہنچانا ہے، لہذا ان کے خلاف پرتشدد کارروائیاں ایک شرمناک عمل ہے۔ کیمرہ مین رانا فریاد احمد کے ساتھ ڈاکٹر ضیاء اللہ محسن، دنیا نیوز، ننکانہ صاحب۔